اور امام جامی ہی لکھتے ہیں شواہد النبوہ صفحہ 349 پر کہ ایک تاجر تجارت کے قافلے میں جا رہا تھا صاحب، یہ بھی کرامت دیکھی آپ کی، تو راستے میں ڈاکو نے گھیر لیا، قافلہ لوٹنا شروع کر دیا، اس کے پاس آئے، اس کا بھی مال لوٹنے لگے، تو اس نے ڈاکو سے مذمت کی، لڑنا شروع کیا، کہا میں مال نہیں دوں گا تمہیں اپنا، کہا مال تو تیرا باپ بھی دے گا۔ اب وہ ڈاکو طاقتور تھے، ہتھیار تھے، زیادہ تھے، چنانچہ ڈاکو نے زور زبردستی کی اور اس کو رسیوں سے جکڑ دیا، باندھ دیا اور اس کا سامان چھین لیا، اور اس نے کہا تو ہی پورے قافلے میں ایک ایسا ہے کہ جس نے مال دینے سے انکار کیا، اب اس کی سزا سن۔ انہوں نے برف لائی، ان کے پاس برف تھی، اس کے منہ میں برف ٹھوس دیا تھا، اور وہ برف ٹھوستے جاتے تھے، جب پگھلتی تھی پھر ٹھوستے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلسل بہت دیر تک منہ میں برف رہنے سے اس کی زبان ایڑ گئی اور یہ گفتگو ٹھیک سے نہیں کر پاتا تھا۔ بہرحال ڈاکو نے جب اپنی تسلی کر لی، بھڑاس نکال لی، اس کو چھوڑ کر چلے گئے، یہ اپنے وطن لوٹا، بہت علاج کروایا، بڑے بڑے اطباء کو دکھایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور وہ زبان ایٹھی کی ایٹھی رہی، ٹیڑھی کی ٹیڑھی، اور بات کر نہیں پاتا رہا، جیسے فالی زدہ بات کرتا اس طرح آواز نکلتی تھی۔ مایوس ہو گیا، بہت علاج کے بعد بھی جب کچھ نہیں نکلا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا۔ ایک رات خواب دکھتا ہے، اور خواب کیا دکھتا ہے کہ حضرت امام علی رضا تشریف لائے خواب میں، اور یہ خواب میں عرض کرتا حضور میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا غلام ہوں، محب ہوں، میری حالت پر رحم فرمائے۔ تو خواب میں امام فرماتے کہ زیرہ، یہ نسخہ بھی مل جائے گا بھائی آپ کو، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو یہ نسخہ ہے، کہا زیرہ لے، نمک لے اور جو، ان سب کو ملا کر صفوف بنا لے، پیس لے، یہ خواب میں آپ نسخہ بتا رہے ہیں، صفوف بنا لے، پیس لے، اور بار بار دن میں 3 مرتبہ اپنی زبان پر رکھ، اللہ نے چاہا تیری زبان ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ تاجر کہتا میں بیدار ہوا، میں نے کہا یہ خواب ہے، دن بھر دماغ میں وہی بھرا رہتا ہے علاج کے لیے، کس حکیم کو دکھاؤ، کس طبیب کو دکھاؤ، تو یہ اسی کا اثر ہے، کیونکہ امام علی رضا سے محبت ہے مجھے، وہی خواب میں آ گئے، خواب ہے، خواب بھی کوئی حقیقت ہوتے ہیں۔ بہرحال اس نے علاج نہیں کیا، کچھ عرصے کے بعد وہ امام علی رضا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے عرض کرتا ہے کہ سرکار میری زبان ایسی ہو گئی ہے، کچھ نسخہ عطا فرما دیجئے، کچھ دعا فرمائے۔ تو آپ بے ساختہ کہتے جو خواب میں نسخہ بتایا وہی کرو، تو خوابوں پہ بھی تصرف تھا۔